السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہو اسے چاہیے کہ گفتگو کم کرے تاکہ غصے کے کم سے کم مواقع آئیں، اور جب اسے غصہ آئے تو کوئی بات کرنے کی بجائے خاموش ہو جائے تاکہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن پر ایسے جرم کا الزام لگایا جو اس میں نہیں پایا جاتا، اسے جہنمیوں کے پیپ میں روک لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس سے بات نکل آئے جو اس نے کہی ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج میں تو وہاں زیادہ عورتیں تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اچھے انسان کی صحبت سے اچھائی اور برے انسان کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کسی سے دوستی کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوست دیندار ہو، ورنہ بری صحبت تباہی کا باعث ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے کان کی لوں سے اس کے مونڈے تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کے نام پر حفاظت دینے کا وعدہ کر لے اور اس کے بعد ناحق اللہ کے نام پر دی جانے والے اس حفاظت کے وعدے کو توڑ دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے، پھر وہ آدمی اس کا راز افشاں کر دیتا ہے۔